صحیح، بالکل صحیح. سینیٹر نثار کھوڑو صاحب ایک تو آپ اس پر بھی ذرا کمنٹ کر دیں جو خواجہ آصف صاحب نے بات کی اور جس پہ کہا جا رہا ہے کہ جی آلموسٹ جتنی بھی لیڈرشپ ہے وہ کسی نہ کسی پرسنٹیج پر کمپرومائزڈ ہے. ایک پر اس پر بھی، اور دوسرا یہ جو اگر کوئی گرینڈ الائنس بن رہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے حکومت کو اس حوالے سے کوئی پریشانی ہو سکتی ہے؟ اور پھر ہم آگے چل کے بھی بات کریں گے جو اس وقت پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جو سوچ رہی ہے، خاص طور پر اس پر بھی بات کریں گے جس میں جوڈیشل کمیشن میں نمائندگی کے حوالے سے بھی ایک ناراضگی کا اظہار کیا بلاول نے. سر پہلے اس پہ ذرا کمنٹ کر دیں جو ایک گرینڈ الائنس بھی بننے جا رہا ہے اور دوسرا کمپرومائز لیڈرشپ ہے. دیکھیں، کمپرومائز لیڈرشپ کی جو بات خواجہ آصف صاحب نے کہی اس کا کوئی بیک گراؤنڈ بھی آپ بھولیں نہیں. وہ بیک گراؤنڈ وہ تھا جو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں سیاستدانوں سے بات نہیں کروں گا، میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ کوئی نام ان کو نہیں آتا تھا. اس بنیاد پر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. کچھ ان کے کیسوں کی تو خیر کورٹوں نے کسی کو چھوڑ دیا، کسی کو جیل میں ڈال دیا. میں کورٹوں کے لیے کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن بیک گراؤنڈ خود عمران خان خود ہیں، خود وہ کمپرومائز ہونا چاہتے تھے، تبھی وہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے تھے. گنڈا پور ان کا واحد وزیر اعلیٰ ہے جو حکومت میں ہے، اور اگر گنڈا پور آتا ہے جاتا ہے، پھر چھپ جاتا ہے، پھر یہ کرتا ہے، چھاپ چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں. صحیح. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کا پورا الزام میں عمران خان پر لگاؤں گا کہ انہوں نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی بات کی ہے، تو اس کے کارندے بھی اس طرح سے بات اور اپنے آپ کو اس کردار میں ڈھال سکتے ہیں جو عمران خان خود چاہتا ہے. صحیح. تبھی خواجہ آصف نے کہا کہ یہ عمران خان کے کہنے پر گنڈا پور کمپرومائز ہوا ہے، کیونکہ کوئی نہ کوئی رستہ چاہیے ہوگا. ہو سکتا ہے گنڈا پور کا کوئی رستہ بن گیا ہو. صحیح. لیکن سوال تو اٹھتا ہے کہ گرینڈ الائنس جو بننے جا رہا ہے، عمران خان گرینڈ الائنس کے سامنے بڑی بات ہوگی کہ الیکشنز کے رزلٹ اگر پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے لیے سوال اٹھاتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی کے لیے بھی سوال اٹھاتے ہیں اور جے یو آئی کے لیے بھی سوال اٹھاتے ہیں. کے پی میں ہاری ہے تو جے یو آئی ہاری ہے پی ٹی آئی کے ہاتھوں. صحیح. پی ٹی آئی کے ہاتھوں جے یو آئی ہاری ہے کے پی میں. مولانا صاحب خود بلوچستان سے جیتے ہیں، کے پی سے نہیں جیتے. صحیح. تو جہاں دوسری الیکشنز کا سوال بنتا ہے کہ جی فارم 47 اور 45، تو یہ ان پر بھی لاگو ہوتا ہے، پی ٹی آئی پر بھی لاگو ہوتا ہے. صحیح. کے پی میں پی ٹی آئی کے اوپر لاگو ہوگا، پنجاب میں کسی اور کے اوپر، بالکل صحیح، عمران خان کے اوپر. صحیح. یہ گرینڈ الائنس کچھ نہ کچھ اس کے خطوط ہوں گے، کچھ نہ کچھ خطوط ہوں گے جن پہ وہ قریب آنے کی کوشش کریں گے. بالکل. اس کو گرینڈ الائنس کیا کہتے ہیں؟ یہ دو پارٹیوں کا اتحاد ہے. گرینڈ الائنس ہوتا ہے جب ساری پارٹیاں اکٹھے ملے. اپوزیشن کی ساری پارٹیوں کی بات کر رہے ہیں. ساری پارٹیاں ابھی اس وقت بابا ساری پارٹیاں جو پارلیمنٹ میں ریپرزینٹ کرتی ہیں جی، وہ ساری حکومت میں بیٹھی ہوئی ہیں سوائے جے یو آئی کے اور اسلامی کونسل کے. پی ٹی آئی بھی وہاں ہے نہیں اسمبلی میں. صحیح. اسلامی کونسل بیٹھی. آپ کا پوائنٹ آ گیا جی. بالکل. میں احمد اویس ایڈوکیٹ صاحب اگر عدلیہ غیر جانبدار ہو، مضبوط ہو، کا استعمال تو سب کے پولیٹیکل لیے وکٹمائزیشن کے لیے نہیں ہونا چاہیے. صحیح. بالکل صحیح. سینیٹر نثار کھوڑو صاحب، اب پیپلز پارٹی کی ایک اپنا موقف ہے. اب یہ دو بڑے امتحان ہیں کہ ایک تو باقاعدہ 26ویں آئینی ترمیم کا جس کا سہرا بلاول بھٹو زرداری صاحب کے سر پر سجا، اور اس کے بعد پھر جو بھی اس کے تحت معاملات آگے چل رہے ہیں اس سے ذرا تھوڑی سی ناراضگی ہے. ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہے کہ باقاعدہ آئندہ کے اجلاس میں بھی نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ جو پہلا اجلاس ہوا اس میں وہ نہیں گئے. اب 27ویں آئینی ترمیم کی بھی بات ہو رہی ہے، اس کے لیے بھی یقیناً پیپلز پارٹی کا ہی رول ان کو سب سے زیادہ اہم نظر آتا ہے، اور اس میں ایم کیو ایم کی بھی ایک سفارش ہے، آپ کو معلوم ہے، جو کہ 26 آئینی ترمیم میں نہیں شامل کی گئی اور ان کو کہا تھا کہ آئندہ آنے والی ترمیم میں رکھیں گے. تو پیپلز پارٹی کے لیے تو کافی مشکل ٹائم آ رہا ہے، اور اگر منی بجٹ بھی آتا ہے اور اس کے لیے مزید پریشانیاں عوام کے لیے آتی ہیں تو پیپلز پارٹی کا موقف کیا ہوگا؟
دیکھیں میں سمجھتا ہوں، میں ذاتی طور پر اس چیز سے واقف نہیں ہوں کہ جوڈیشل کمیشنز کے لیے کیا نیگوشیشن ہوئی تھی، کیا فارمولہ طے ہوا تھا۔ جہاں تک تھوڑا بہت اخبار سے پتہ چلا ہے اس میں ایکول ریپرزنٹیشن کی بات تھی۔ ایکول ریپرزنٹیشن کس کس کے بیچ میں اپنی جگہ پہ۔ اس وقت فاروق نائک صاحب میٹنگ ریٹین کر رہے ہیں اور بلاول صاحب نے خود سے اپنا نام وڈرا کروا لیا۔ دیکھیں اس جوڈیشل کمیشن میں یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں، اسی طرح سے میاں نواز شریف صاحب بھی پیپلز پارٹی کے صدر ہیں، مولانا فضل الرحمان اپنی پارٹی کے صدر ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں انہوں نے اپنا نام وڈرا کر کے اچھی بات کی ہے کہ وہ خود اس میں ملوث نہ ہوں۔ رہی بات ایکول ریپرزنٹیشن کی، تو اس کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ حکومت کے ساتھ انہوں نے کیا فارمولہ طے کیا تھا۔ ہمارے پاس قانون جاننے والے بہت سے ارکان اسمبلی ہیں، فاروق نائک صاحب ہیں، وہ ابھی پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین ہیں، اور دوسرے بھی ہیں۔ تو یہ طے فارمولہ کیا تھا وہ واپسی پر آ کے خود ہی سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ منی بجٹ کی ابھی تک آج خبر پڑی، کیا ایک وزیر صاحب نے کہہ دیا نہ پاکستان میں کوئی منی بجٹ آ رہا ہے، نہ ٹرمپ کی کوئی کال آ رہی ہے کہ عمران کو آزاد کرو۔ یہ ایک ایسی میں نے ہیڈ لائن پڑھی جنگ اخبار میں، جنگ اخبار میں میں نے پڑھی، اس لیے میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ منی بجٹ ایک خیال ہے، اب ہو سکتا ہے ہاں وہ ابھی تک آئے گا یا نہیں آئے گا، اس میں دیکھیں گے منی بجٹ میں عوام پر کون سا بار ڈال رہے ہیں وہ دیکھا جائے گا۔ رہی بات ٹیکس کلیکشن کی، وہ ظاہر ہے حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے، ٹیکس تو کلیکٹ کرنا پڑے گا۔ صحیح۔ کب تک ہم بھیک منگوں کی طرح آگے بڑھتے رہیں گے اور دنیا کو منتیں کرتے رہیں گے کہ ہماری مدد کو آؤ؟ تو یہ حکومت کی کارکردگی ہے۔ نہیں، اور پھر ایم کیو ایم کی اگر 27ویں آئینی ترمیم میں ایم کیو ایم کی جو ڈیمانڈ ہے کہ جی لوکل گورنمنٹس کو ڈائریکٹ فنڈنگ کی جائے، اور جو اس حوالے سے ترمیم لانا چاہتے ہیں اس پر پیپلز پارٹی کے کچھ تحفظات تو ہوں گے، تو اگر حکومت کوشش کرے گی ان کو بھی آئندہ یہ بحث والی بات ہے۔ جنرل مشرف نے ان کو ڈائریکٹ فنڈنگ کی تھی اور صوبے کو پوسٹ مین بنا دیا تھا۔ ویسے لوکل باڈیز صوبوں کے ماتحت ہوتی ہے، قانون صوبائی اسمبلیاں بناتی ہیں، مرکز نہیں بناتا۔ سندھ میں ایک قانون ہے، پنجاب میں کوئی دوسرا ہو سکتا ہے، کہیں تیسرے صوبے میں چوتھا پانچواں قانون بھی ہو سکتا ہے۔ ہم یہ فخر کرتے ہیں کہ ہم نے لوکل باڈی کا قانون بنایا اور پچھلے 4 سال ہم نے ان کو مکمل کرنے لیے۔ پنجاب میں تو الیکشن ہی نہیں ہوئے، ابھی تک نہیں ہوئے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ ترمیم بحث طلب ہے کہ کیا وفاق صوبوں کو بائی پاس کر کے اور ڈائریکٹ فنڈنگ دے گا، تو پھر صوبائی خود مختاری کہاں گئی؟ صوبائی خود مختاری جو 18ویں ترمیم میں ہمیں ملی ہے اور جس میں صوبوں کو اختیار دیا گیا، جو پہلے مشرف کے زمانے میں نہیں تھا۔ صحیح۔ اب کیونکہ مل چکا ہے اختیار صوبوں کا، تو پھر یہ صوبے کو بائی پاس کرنے والی ترمیم کیا رنگ لائے گی اور کیا بحث ہوگا، اس لحاظ سے اس کو دیکھنا پڑے گا جب وہاں اس ڈی پہ آئے۔ کیونکہ 27ویں ترمیم جی نہیں آ رہی، کسی نے بات چھوڑ دی اور چھوڑنے کے بعد چپ ہو گئے، اس کے بعد قانون سازی ہوئی، ترمیم نہیں آئی۔ صحیح۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں وقت سے پہلے کی بات ہے، اس کو بعد میں بحث کرنا چاہیے۔